سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अन-नजीदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार लासानी बहादुर दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं
کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے بڑھ کر نہ تو کسی کو اتنا معزز خاندانی دیکھا، نہ ہی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سخی پایا، نہ ہی کسی کو اتنا زبردست بہادر پایا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا چہرہ روشن پایا، اور نہ ہی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بارو پایا۔ ناظرین کرام، آج 21 سال کا پہلا دن ہے، اور آج وہ دن ہے جس دن ولادت باسعادت اقلیم ولادت کی شہزادی سیدہ زینب بنت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم بھی ہے۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ سی جن کا حوصلہ کوہساروں سے بلند تھا، ہمت، صبر، استقامت، اصرار، وفا۔ اگر ان کا کوئی مادی وجود ہوتا تو اس کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہوتا۔ دین کو نیا بانگ پن دیا، اور میں کیا عرض کروں کہ عصمت و عفت کو جو وقار ہے وہ ان کی چوکھٹ کی دھول سے نصیب ہوا ہے۔ یہ کربلا کا مرکزی کردار تھیں، اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھٹی مبارک جب عطا فرمائی، اور پھر ان کو جو محبت اور شفقت اس بارگاہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیب تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہوتے اور یہ آ کر آپ کے جو شان مبارک پر بیٹھ جاتی، آپ کی کمر مبارک پر بیٹھ جاتی، تو آپ ان کے لیے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے، اور جو بہترین کوئی گفٹ آپ کی بارگاہ میں آتا تھا وہ بھی انہی کے لیے سلیکٹ کیا جاتا تھا۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے تھے یہ بالکل ختیجۃ الکبریٰ کی ہم شکل ہے، ان کے مشابہ ہے۔ اور ناظرین کا خطابت تو پھر ان کے گھر کا، اور خطابت اور حکمت اور یہ سارے جتنے الفاظ ہیں میں سوچتا ہوں یہ چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ باب مدینۃ العلم سے جن کو فصاحت و بلاغت کے چشمے جو ہیں وہ ملے ہوں، پھر ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور تربیت پھر جو وہ کہتے ہیں نا، فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، پھر رحمت کونین کے خاندان پاک کی جو تربیت ہے وہ تو پھر قسام ازل نے ایسی کر دی کہ بالکل ابھی بچی چند برس عمر ہے، اور سائل آ کے سوال کرتا ہے اور سیدہ پاک جواب دیتی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ سائل ہے۔ تو سیدہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک صرف گھر میں روٹی ہے، اور وہ زینب کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ غالباً سوئی ہوئی ہے۔ انہوں نے آواز سن لی اور اٹھ کے آ گئیں تو کہا اماں جان یہ روٹی ایک جو ہے یہ سائل کو دے دیں، میں آج صبر کر لوں گی۔ یہ اس صبر کی جو تربیت تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوفہ کے بازار اور وہ جو مختلف گلیاں تھیں، اسکلان کی گلیاں ہوں، دمشق کا قید خانہ ہو، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں وہ صبر اور استقامت۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میری جو پھوپھی جان تھیں وہ کھڑے ہو کے کربلا کی سرزمین پہ بھی ان کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، لیکن دمشق کے قید خانہ میں میں نے دیکھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں اور تہجد کی نماز۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آج کیا بات ہے پھوپھی جان، آپ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں؟ تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ 3-4 روز سے جو کھانا ملتا ہے وہ بچوں کو، شہداء کے بچوں کو دے دیتی ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا، اور اس کی وجہ سے یہ جو جسمانی کمزوری لاحق ہو گئی ہے، میں کھڑے ہو کے عبادت نہیں کر سکتی۔ ناظرین کرام، چونکہ آج ان کا یوم ولادت باسعادت ہے، خوشی کی باتیں ہیں آج ہم کریں گے، ورنہ وہ اگر میں واقعہ بیان کروں نا تو میرا یقین ہے کہ پہاڑوں سے بھی پانی بہنا شروع ہو جائے، پتھر کی آنکھ سے بھی آنسو نکل آئیں۔ وہ جب سیدہ پاک واپس آتی ہیں مدینہ منورہ، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ جو انہوں نے آ کے بیان کیا ہے، اور اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، وہ میری تو ہمت نہیں پڑتی، میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میں تو بس کیا آپ کو بتاؤں۔ اس لیے میں سوچا کہ آج نہیں ولادت باسعادت ہے، بڑا اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے گھر سے یہاں آنے تک، تو آج ان کے تذکار پاک ہی کریں گے۔ ان کے تذکار پاک ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں سچی بات بتاؤں، یہ سارے پروگرام کرتے ہوئے نیت یہ ہوتی ہے کہ قیامت کے روز اہل بیت اطہار کے غلاموں کی فہرست تیار ہو، اس کے کسی کونے میں میرا نام آ جائے، میرے اسکالرز کا نام آ جائے، میرے ناظرین سامعین کا نام آ جائے،
کیونکہ یہی ہمارے لیے نجات کا پروانہ اور یہ سرٹیفکیٹ ہے. اس سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی پیر صاحب، عظیمت، عظمت، عزت، عفت، یہ سارے حیا، پاک بازی، یہ سارے لفظ جو ہیں یہ چھوٹے لگتے ہیں اس بارگاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدرت کا حسن انتظام ہے کہ ہمارے عیسوی سال کا آغاز اہل بیت نبوت کے عظیم تذکرہ سے ہو رہا ہے، اور ایک عظیم شخصیت اور ایک عظیم ہستی جس کا آپ نے بھی ذکر فرمایا، یہ وہ خوش نصیب ہستی ہے جن کے نانا جان انبیاء اور رسولان اعظام کے سردار اور پیشوا ہیں اور امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اور جن کی نانی جان ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. سبحان اللہ. مادر گرامی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور والد گرامی اولیاء اعظام کے سردار ہیں، اور بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں. کتنی نسبتیں ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے تعارف کے لیے. اس کی طرف ہمیں سوچنا اور سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو اللہ نے کیا عزت، کیا عظمت اور کیا شان عطا فرمائی تھی. اور سب سے بڑھ کر یہ چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستیوں میں آپ کی ذات گرامی بہت نمایاں اور ممتاز ہمیں نظر آتی ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک روایت کے مطابق آقا اس وقت مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز نہیں تھے جب 5 جمادی الاول کی بھی آج جو تاریخ ہے یہ بھی ایک روایت ہے، 1 شعبان المعظم کا بھی ایک قول ہے. اس طرح 2-3 قول ہیں آپ کی تاریخ ولادت کے. 5 ہجری کو جب آپ اس دنیا میں تشریف لائیں تو حضور علیہ السلام جب بعد میں اپنے اس معمول مقدس کے مطابق کے سفر سے واپسی پر مسجد میں 2 گانا ادا کر کے سب سے پہلے جناب سیدہ کائنات کے ہاں تشریف لاتے تھے، اس عمل مبارک کے مطابق جب آپ تشریف لائے تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا. آپ نے وہی انداز جو ان ہستیوں کا ہی خاصہ ہے پوری کائنات انسانی میں کہ اپنی زبان اقدس چوسنے کے لیے عطا فرمائی، گٹی دی، اور پھر اپنی آغوش مبارک میں رکھا اور پوچھا نام کیا رکھا ہے. حضرت مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا آپ ہی نام تجویز فرمائیں گے. تو کچھ دیر کے بعد سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کا نام زینب تجویز کیا ہے. یہ اس معاشرہ میں جہاں بیٹی کوئی قابل ذکر چیز سمجھی ہی نہیں جاتی تھی، بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ والدین کی کیفیات عجیب و غریب ہو جاتی تھیں جو انسانی شان کے بالکل برعکس تھیں، اس معاشرہ میں یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، ذلت و رسوائی کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ بیٹی باپ کی زینت ہوتی ہے. اچھا ایک اور بھی تو بیک گراؤنڈ ہے نا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بڑی اداسی رہتی تھی، ان کی یاد آتی تھی. تو یہ بھی ایک بات تھی کہ اپنی بیٹی کے نام پہ ان کا نام رکھا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی. جی سبحان اللہ.
غازی صاحب میں سوچ رہا تھا، میں نے جب آپ کی سیرت پڑھنے کے لیے کتاب کھولی، ابھی جو آپ فرما رہے تھے، تو ان کا ذکر پڑھنے سے یقیناً ایک مسلمان کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یہ ہماری بخشش کا سامان ہے، چونکہ ان کا ذکر کر کے کوئی ہم ان کا تعارف یا ان کو دنیا کے سامنے نہیں پیش کر رہے، ہم اپنی بخشش کا سامان بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں جب ان کے تعلقات، نسبتیں، ساری چیزیں دیکھی تو فوراً وہ شعر میرے ذہن میں آیا عاشق رسول امام احمد رضا خان کا، سبحان اللہ۔ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ وہ شہزادی کتنی سعادت مند ہیں کہ حضور کی گود بھی نصیب ہو رہی ہے، آہا، آپ سجدے کرتے ہیں، آپ کے کاندھوں پہ سوار ہوتی ہے۔ واہ، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جو چیز زیادہ پیاری ہوتی تھی آپ ان کو دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سونے کا ہار آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اچھا، آپ نے فرمایا آج میں یہ ہار اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ اب سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ کون محبوب ہے، اب سرکار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار حضرت زینب کو عطا فرمایا۔ تو یہ کتنی عظمت کی بات ہے۔ اور آپ جب آخری حج فرما رہے ہیں 10 ہجری میں، تو حضرت زینب آپ کے ساتھ ہیں، واہ، اور پھر جب آپ کے وصال کا وقت آ رہا، دنیا سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت بچے جو دیکھ رہے تھے، ابھی آپ تقریباً 5 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، تو آپ بڑی نڈھال اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا، واہ، پھر اپنے ساتھ جسم کے ساتھ چمٹا لیا، اور آپ مل رہے تھے، آپ کو یہ پیشانی پہ بوسے بھی دے رہے تھے، اور سب سے زیادہ اس وقت آپ نے پیار کیا تو حضرت زینب سے پیار فرمایا۔ واہ، واہ، یہی وہ نتیجہ تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام حسین کو حوصلہ دینے والے بھی حضرت سیدہ زینب ہیں، واہ، اور اپنے بھائی کے ساتھ جتنا ساتھ حضرت زینب نے دیا ہے، کربلا اگر آپ کو نکال دیا جائے تو کربلا کا وہ داستان پوری نہیں ہوگی، وہ ادھوری رہ جائے گی۔ بالکل صحیح، تو آپ کا ایک ایک، اور پھر آپ کے اس کے عمل کے اندر اور پوری تاریخ انسانی میں، پوری تاریخ انسانی میں ایسی وفا جو اس بہن نے نبھائی ہے کوئی دوسرا ملتا کہیں نہیں نہیں نظر آئے گی۔ اور آپ اس کے پیچھے دیکھیے یہ ساری چیزیں جو آپ کا وہ روب و دبدبا، وہ آپ کے نانا جان کا وہ وہاں پہ سارا عکس نظر آ رہا ہے، گفتگو ہے وہ آپ کے والد گرامی کی، وہاں پر وہ فصاحت و بلاغت نظر آ رہی ہے۔ ایک ایک چیز کے اندر وہ اپنے خاندان کا اثر وہاں پہ کربلا کے میدان میں دیکھا گیا۔ اور ایک جگہ پہ آپ گفتگو فرما رہی ہیں اسی کربلا کے واقعے کے بعد، تو آپ کی گفتگو سن کے ایک بہت فصیح و بلیغ ایک شخص تھا، وہ ابن کثیر اسے کہا جاتا ہے اس دور کا، تو وہ فصاحت و بلاغت میں بہت اونچا تھا، لیکن جب اس نے آپ کا کلام سنا تو حیران رہ گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اس خاتون کے فصاحت و بلاغت اور گفتگو اتنی خوبصورت کہ ایک ایک جملہ کلمہ بتا رہا ہے کہ فصاحت و بلاغت تو یہاں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، واہ، واہ، وہاں تو صفات بھی وہاں پہ سوچا کرتی تھی کہ یہ عظمت ہمیں مل رہی ہے کہ اس گھرانے سے ہمیں نسبت مل رہی ہے۔ اچھا جی، اپنا بشارت، وہ کسی نے کہا تھا کہ نہ کوئی لشکر نہ سر پر چادر، مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر، غرور و ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اچھا، میں ایسے ہی خیال کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ماشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی جی، سبحان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ غازی صاحب، یہ حقیقت ہے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ نہ صرف ایک ماں، بہن اور بیٹی کا نام ہے، بلکہ ایسی ذات کا نام ہے کہ ایک ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خوبصورت کردار جمع کیے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ کے جو القابات ہیں، آپ کی جو کتب ہیں سیرت کے حوالے سے 61 کے قریب آپ کے القابات ذکر کیے گئے ہیں۔ ام المصائب، نائبہ زہرا، ثانی زہرا، عقیلہ بنی ہاشم، شریکۃ الحسین، اور عالمہ، محدثہ، عالمہ غیر معلمہ، یہ تمام القابات جو ہیں آپ کے ان کتابوں میں ذکر کیے گئے۔ آپ کی ذات کی جو خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ امام علی مقام ہو، امام حسن ہو یا دوسرے بھائی ہوں، ان کے ساتھ بڑی ایک محبت کا رشتہ تھا۔ بالخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی، اس محبت کو دیکھتے ہوئے حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے وصال کے وقت حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے زینب، آج کے بعد تم اپنے بھائی کی ماں بھی ہو اور بہن بھی ہو۔
واہ واہ تو اپنے بھائی کے مصائب کے اور دکھ کے اندر بھی اس کا ساتھ دینا. اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ان کا جو قول تھا اور جو نصیحت کی تھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس کو نبھایا. پھر صرف یہی نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے ہیں تو آپ نے بھی یہ پیشگوئی فرمائی اور پہلے خبر دی. فرمایا جس طرح زینب اپنے بھائی کے ساتھ دنیا میں محبت کرتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں دکھ اور مصائب کی گھڑیوں کے اندر جو آزمائش کی گھڑیاں آئیں گی زینب اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے، بالکل اپنے نانا جان کے اس فرمان کو آپ نے پورا کیا. آپ نے جس گود میں پرورش پائی تھی وہ گود تھی عفت اور عصمت کی ملکہ، شرم و حیا کی پیکر اور تقدس مآب بی بی حضرت خاتون جنت کی گود تھی. دیکھیں بشارت جو تربیت دیکھ رہا میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کاشانہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا روضہ نبی سے بہت قریب تھا. ٹھیک ہے جی، حجرہ فاطمہ آج بھی ہم دیکھیں. وہاں تک جاتے وقت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے حسن تم آگے چلو، درمیان میں زینب ہوگی، پیچھے حسین تم چلو اور چراغ گل کر دو. ابھی چھوٹی ہے، ابھی کوئی بہت بھائی صاحب یہی بیان کرنے لگا تھا. میں اب اس کے ضمن میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں. یہ پھر تمہارا کشف ہو گیا یا میرا ہے؟ جی آپ اور اس میں دیکھیں جس گود میں پرورش پائی تھی. اب ماں کا کردار آپ دیکھیں کہ ایسی شرم و حیا کی پیکرہ تھی کہ یحییٰ مازنی ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے میں عرصہ دراز حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں رہا. واللہ ما رأیت شخصا ولا سمعت لہا صوتا. میں نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تو کیا ان کی آواز بھی کبھی نہیں سنی. اور وہ جب اپنے جد امجد کی بارگاہ میں حاضری دیتی تو رات کا انتخاب کرتی، رات کی تاریکی میں جاتی تھی. اور پھر اس انداز سے جو آپ نے بیان کیا کہ بھائی بھی ساتھ چلتے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ چراغ کے آگے کھڑے ہو جاتے کہ اس تاریکی کے اندر بیٹی حاضری دیتی ہے. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں تو فرمایا کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے جنازے کو بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جسم کی طرف بھی کسی کی نظر نہ پڑے. اور پھر اس قدر پردہ کہ ولا سمعت لہا صوتا، آواز بھی کبھی نہیں سنی، آواز اور قد بھی نہیں پتا چلا کہ کتنا پتا تھا، جسم کی حیت کیا تھی، قد کاٹ کیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کسی نے کہا تھا کہ معزز ہیں نواسی مصطفیٰ کی سیدہ زینب، یہ بی بی رحمت عالم کی رحمت کا اشارہ ہیں. خطاب ایسا کہ دربار یزیدی کو ہلا ڈالا، یہ عزم و جرت و شرم و حیا کا استعارہ ہیں دیکھے کربلا کے سب مصائب اپنی آنکھوں سے، گدا پرور ہے ان کا گھر جو ہم سب کا سہارا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور اہل بیت لازم و ملزوم ہیں، اور اگر درس قرآن دیا جائے اہل بیت کی محبت کے تو یہ بالکل ایک جز کو آپ نے کاٹ کے رکھ دیا. قرآن اور یہ قیامت تک آب کوثر تک یہ انہوں نے واپس جانا، حوض کوثر تک اکٹھے یہ چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی آپ ڈاکٹر صاحب، میں اس روایت سے پہلے یہ آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. میرے پیارے آقا نے دنیا سے جاتے ہوئے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو پھر لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے. واہ سبحان اللہ. اگر ان کا دامن چھوڑیں گے تو پھر تو یہ ہدایت پر رہنا مشکل ہو جائے گا. سرکار کا فرمان ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا روایت بیان کرتے ہیں سرکار کا فرمان کہ یہ پل صراط اب لوگ اپنی اپنی عبادتوں ریاضتوں پہ ناز ہے، لیکن حضور کا فرمان سنیے،
آپ نے فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ پل صراط پہ وہ لوگ قائم رہیں گے، استقامت ہوگی ان کو، جو لوگ اہل بیت اور صحابہ کی محبت شدید ان کے دلوں میں ہوگی۔ صرف محبت ہی نہیں، شدید محبت ہوگی، مضبوط محبت میں ہوں گے تو پھر پل صراط سے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اگر ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں نہیں ہیں تو پھر اپنی آخرت کا ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو ان کا ذکر پاک ہمارے لیے بخشش کا بھی سامان ہے، اور ان کے ذکر سے جو برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں وہ اس کے بغیر ہم نہیں پا سکتے ہیں۔ تو سیدہ زینب کے حوالے سے میں قرآن پاک کے تعلق کا عرض کر رہا تھا کہ باقاعدہ درس قرآن دیا کرتی تھی اور لوگوں تک پیغام پہنچایا کرتی تھی، اور پھر آپ کے اندر جس طرح اپنی نانی جان اور اپنی والدہ سے آپ نے یہ صفات لی تھی، عملی طور پر ہم نے دیکھنے میں آپ کو ہر جگہ پہ دیکھا ہے کہ عبادت و ریاضت کے اندر بھی ان کو فالو کیا، اور شرم و حیا میں جس طرح ابھی پہلے بیان ہو رہا تھا آپ وہ پوری طرح، اور آپ کی ایک ماننے والی خاتون نے آپ کی سیرت بیان کرتے ہوئے ایک روایت بیان کر کے پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس مقام پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو عورت نماز باقاعدگی سے پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے اور اپنی حفاظت کرتی ہے، محافظہ ہے، اور اپنے خاوند کی وہ فرما بردار ہے، تو فرمایا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس کے لیے سارے دروازے کھلے ہوں۔ بشارت تربیت سیدنا علی اکبر کی بھی کی، قاسم کی بھی کی، عباس علیہ السلام کی بھی کی، اور اونو محمد کو بھی قربان کیا، ان کی بھی تو تربیت کی۔ جی غازی صاحب، میں وہ جو آپ نے معلمہ لفظ کہا تھا، میں نے اس کی یعنی تتبع میں یہ بات کی ہے۔ پہلے میں ایک حدیث شریف عرض کرنا چاہوں گا آپ کی گفتگو کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کے ساتھ ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب وہ لوگ کہ جن کے دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہیں، ان کو اپنی عبادات کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ ان کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ کدھر جا رہے ہیں۔ دوسری بات، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ نے فرمایا آپ کی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، آپ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی جان ان مصائب کے اندر جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، واقعہ کربلا کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ جو سفر کربلا تھا، مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ، پھر کوفہ، واپس دمشق، اور سارا سفر، اس سارے سفر کے اندر فرض نماز تو فرض ہے، ان کے تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، انہوں نے رات کی نماز بھی نہیں چھوڑی، اور اس پورے سفر کے اندر ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جاری تھی۔ یہی وجہ ہے وہ قول بھی نبھا رہی تھی نا، امام علی مقام نے کہا باجی جان تہجد کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے، تو وہ کیسے بھول سکتی؟ جی میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ آپ نے ان کو تاکید کی، اور دوسری اس میں بات جو تھی نا آپ نے کہ جو آخری خطبہ حضرت امام علی مقام نے دیا تھا اپنی مستورات کو اور آل خانہ کو، اس میں بھی ان سے بطور خاص کہا، بطور خاص ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنی دعاؤں میں اس بھائی کو بھولنا نہیں ہے، اور صبر کا دامن نہیں چھوڑ۔ پھر صبر و ہمت اور آپ کا حوصلہ اور آپ کی جرت دیکھیے کہ سارے واقعات کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ آج کی خاتون تصور کر سکتی ہے کہ بھائیوں کی لاشیں سامنے ہوں، بانجوں کی، بھتیجوں کی، لیکن اس کے باوجود 3 چیلنج تھے۔ ٹکڑے، جی بالکل 3 چیلنج آپ کے سامنے تھے۔ امام زین العابدین کی تیمارداری سب سے پہلے، دوسرے نمبر پر حفاظت، یعنی یہاں تک دیکھا گیا کہ آپ نے ان کو پشت پر اٹھایا ہوا ہے بیماری کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ کہ جو خانواد رسول کے جو افراد شہید ہوتے تھے، جب ان کی لاش خیموں کی طرف آتی تھی تو مستورات کو جو صبر کا درس آپ دے رہی تھی، وہاں حوصلہ دے رہی تھی۔ تیسرا یہ کہ کربلا کی جو تاریخ ہے وہ سیدہ زینب اور امام زین العابدین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اس کے بعد جو انقلابی کردار آپ نے ادا کیا ہے، اور ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک خاتون شیر دل کی حیثیت سے، کہ آج بھی جو ہے آپ دیکھ لیں شام کے وہ در و دیوار آج بھی اس خطبے کے الفاظ سے گونجیں گے۔ جاہز جو عرب کا بہت بڑا ادیب تھا، اس نے یہ بات کہی کہ ایک آدمی کا قول نقل کیا جس نے براہ راست سیدہ زینب کے خطبوں کو سنا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں کوفہ میں داخل ہوا، میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دے رہی تھی، اسیری کی حالت میں، قید کی حالت میں کسی خاتون کا فصاحت و بلاغت سے بھرپور ایسا خطبہ میں نے نہیں سنا۔ بھائی عقل ہی نہیں کام کرتی، جی بالکل، اس صدمے میں، اس
رنج میں، اس غم میں. آپ دیکھیں نا انسانی نفسیات ہے، آدمی کے عقل حواس جواب دے جاتے. وہاں کوہ صفا صبر کا بن کے کھڑے ہونا. اب وہ سیدنا علی کہتا کی ہے، بیٹی وہ شخص کہتا ہے جس کا قول جاہز نے نقل کیا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے اس خاتون کو دیکھا تو میں جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، لیکن میں نے ان کو سن کر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے شیر خدا علی المرتضیٰ بول رہے ہیں. وہ ان کی بیٹی تھی جو ان کا کردار نبھا رہی تھی، اور بالکل اس جرت کے ساتھ آپ بولی. یہاں صرف 2 جملے آپ کے خطبے کے میں عرض کرنا چاہوں گا جو جرت اور آپ کی استقامت، کہ آپ اپنے خطبات کے اندر استعارات اور تمثیل کا استعمال کرتی ہیں. یزید کے دربار میں جو آپ نے خطبہ دیا، آپ کے ہر جملے کے پیچھے قرآن کی آیت ہے، قرآن کی اس آیت کا مفہوم آپ بیان کر رہی تھی. مثلا جو آپ خطبہ دیا کوفہ والوں کو، آپ نے اہل کوفہ نے جب روتے ہوئے کہا کہ ہم پشیمان ہیں، تو 2 باتیں آپ نے ان سے کی. فرمایا کہ تمہارے اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ قیامت تک تمہارا مقدر ہے. تمہاری مثال اس خاتون کی ہے جو ساری رات محنت کر کے دھاگا بناتی ہے بڑا مضبوط، پھر خود ہی اس کو جھٹکا دے کر توڑ دیتی ہے. یا تمہاری مثال اس سبزی کی ہے جو اگی تو ہے لیکن وہ پلیدی کے ڈھیر پر اگی ہے اور نجاست کے ڈھیر پر. فرمایا تم نے اپنے ایمان کو اپنے دھوکے اور فریب کا ذریعہ بنایا ہے، اور کوفہ والے تم جانتے ہو تم نے کس کو قتل کیا ہے؟ وہ جو خانواد نبوت کا خلاصہ تھا، اور جو نوجوانان جنت کے سردار تھے، دین اور شریعت کے مینار تھے، ان کے خون کے ساتھ تم نے اپنے ہاتھوں کو رنگا ہے. اب قیامت تک تم روتے رہو گے اور اس پر پشیمانی کا اظہار کرو گے، لیکن تمہاری یہ پشیمانی دور نہیں ہوگی. پھر جو ابن زیاد کے سامنے آپ نے کہا کہ اللہ نے رسوا کیا، آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں رسوا کیا. فاسق اور فاجر رسوا ہوتے ہیں. جہاں تک ہماری بات ہے تو ہمیں رسول اللہ کے ذریعے عزت دی گئی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے عزت دی ہے، اور ہم وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اس خاندان سے پلیدی اور نجاست کو دور رکھا گیا ہے، وہ قریب نہیں آئی. نقص اور کمی اس خاندان کے قریب تک نہیں آیا. تو یہ جو آپ کا جرت مندانہ کردار تھا، یزید کا دربار ہو، پھر شام کے اندر جو خطبہ آپ نے دیا کوفہ والوں کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے، پھر ریاضت اور عبادت، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. یعنی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک ذات اور اس کے اتنے کردار ہے کہ وہاں خواتین آ کر عرض کرتی ہیں کہ ہماری تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے کوفہ کے اندر. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، مکتب قائم کیا گیا. وہی عالمہ غیر معلمہ کی بات، وہاں قرآن کی تفسیر کا درس ہوتا ہے ظہر کی نماز کے بعد، اور درس دینے والی یہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو وہاں عبداللہ بن جعفر جو تھے اتنا بڑا سخی اس عرب کا سرزمین کا، اور جتنی لوگ ان کی تعریف کرتے تھے. یہ حالات تھے گھر میں، یعنی کیا کہتے ہیں، فراوانی ہر قسم کی. اس کے باوجود کربلا کا معاملہ اور وہاں پہ ثابت قدم رہنا. پیر جی غریب آدمی ہونا وہ تو نبھا جاتا ہے، لیکن یہ فراوانی جو تھی ان کو تو دعا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اصل بات جو میں عرض پہلے کر رہا تھا، تھوڑا سا اسی کو میں بڑھانا چاہتا ہوں کہ امید اور یقین جو ہے اللہ رب العزت کی ذات پر. اب جیسے قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو یہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت میں آپ نے جیسے اتنی گفتگو آپ کی عبادات کے حوالہ سے ہوئی، صبر کے حوالہ سے ہوئی، تو گویا وہ مزاج جو تھا وہ قرآن حکیم کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا. اور یہ یقین تھا کہ یہ سب کچھ رائگاں نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہے. اور جو ان کی عظمت ہے شہیدوں کی، خصوصاً حضور سید الشہداء کی، جوانان جنت کے سردار کی منزل تک پہنچنا، یہ ساری قربانیاں اس کے لیے ہیں. اچھا پھر ایک پہلو کہ ام البنین جو ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں سٹیپ مدر تھی، ان کے ساتھ محبت اور سلوک سے جس طرح خود جناب حضرت ام البنین آپ کا بے انتہا ادب کرتی تھی، بہت زیادہ احترام کرتی تھیں، اور اصل نام ان کا فاطمہ تھا، لیکن انہوں نے آتے ہی بیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں حضرت مولا علی مرتضیٰ سے یہ عرض کیا کہ مجھے کبھی میرے اس نام سے نہ پکاریں، ان حسنین کو، سیدہ زینب کو، اپنی مادر گرامی جناب فاطمہ الزہرا کی یاد نہ آ جائے. پھر حضرت مولا علی مرتضیٰ نے ان کا یہ لقب ام البنین، بیٹوں کی ماں، گویا ان کی تقدیر میں جو 4 بیٹے تھے ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کا یہ لقب تجویز کیا. تو وہ اس قدر احترام کرتی تھیں، اس قدر احترام کرتی تھیں کہ یہ اسی احترام
السلام کا عکس ہم حضرت عباس علمدار کی شخصیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا عکس بن کر اسی تربیت سے، ماں کی آغوش کی تربیت سے کیسے وہ وفا کے شہنشاہ ایک ہی دفعہ بھائی جان کہا ہے وفا کے شہنشاہ، وہ بھی یعنی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، وہ بھی تعمیل ارشاد میں کہا ہے کیسے وفا کی وہ اتنی پاکیزہ تربیت، اتنی عظمت. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی قطب سخا، مدینہ کا قطب سخا، بلا مبالغہ بلا شبہ آپ کی یہ شخصیت اور عظمت، اور حضرت جعفر ابن ابی طالب کی اسلام کے لیے خدمات، نجاشی کو مسلمان کرنا، سارا کچھ، اور پھر اس کے بعد پھر پروں سے اڑنا جنت میں، اپنے بازو کٹانا، اور ان کا بھی خطابت کمال تھی. جی سبحان اللہ، وہ بنو ہاشم کا یہ تو خاصہ تھا جی. جناب حضرت ابو طالب سے اگر ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان پر کیسے الفاظ جو ہیں وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں، اور یہ ان الفاظ کو ایسے سموتے ہیں، پھر الفاظ کو پکڑتے ہیں، پھر اس کو موتی بناتے ہیں، بلا شبہ کوئی شک پھر نہیں. جب بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے کانوں کے ذریعے شہد کے قطرے ان کے قلوب پہ ٹپکا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ کیا منظر کشی ہے جی ماشاءاللہ. تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو ہیں وہ قطب سخا، جیسے آپ نے فرمایا، اس قدر سخی گھرانہ. اصل میں کربلا معلیٰ کے واقعے کے حوالے سے اگر میں ایک جملہ عرض کروں تو اسی میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ باقاعدہ حضور علیہ السلام نے جب بشارت دی ہے تو اس کے بعد سے باقاعدہ کربلا کی تیاری کا ایک عمل جو ہے وہ درون خانہ شروع ہو گیا تھا کہ یہ کیسا وقت آنا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، اور اس موقع پر بھی ہم نے اپنے کردار کی عظمت سے ثابت کرنا ہے کہ دنیا اور آخرت کے سردار ہیں تو اہل بیت نبوت دنیا اور آخرت کے سردار ہیں. وہ ایک تیاری کا عمل تھا. ہم سے سیکھو جی، ہم سے سیکھو کہ مشکلات اور جو مصائب، علام اور ایسے علام پہاڑوں پہ ڈالے جائیں تو پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان میں استقامت اور پھر وہ کھڑے رہنا کس طرح ہے. اور دین کو ایک نیا بانک پن دے دیا جی، بے شک دین کو ایک نیا بانک پن دے دیا. اور اسی لیے تو یہ بات علامہ کا جو آپ نے شعر پڑھا ہے وہ یہی خراج عقیدت تو ہے. اگر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے یہ خطبات عالی شان نہ ہوتے تو یزید اور اس کے حواری تو شہدائے کربلا کی قربانیوں کو دبا چکے تھے. وہ تو یہ کہہ رہے تھے یہ باغی ہیں، وہ مقصد ہی تھا محو کر دیتے. یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کلیدی کردار ہے کہ آپ نے اس کو زندہ رکھا اور اس کی حقیقت کو اجاگر کیا. اور جب یہ کہا گیا کہ وہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے قتل کیا تو آپ نے خطبہ میں برملا کہا کہ میرا بھائی حسین تو شہید ہی حالت سجدہ میں ہوا ہے. یعنی یہ اتنی بڑی گواہی ہے، اور اس طرح للکار ہے ان خطبات میں کہ کیسے ابن زیاد کو للکار رہی ہیں. حضرت عبداللہ ابن جعفر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن اس حوالے سے ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی جتنی خدمات ہیں ان خدمات میں حضرت عبداللہ نے ان کا پورا ساتھ دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. سورۃ الکوثر کی یہ خاصیت ہے، جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو
تو وہ 41 روز تک بلا ناغہ نماز فجر کے بعد 700 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ اور وظیفے کے دوران حسب توفیق صدقہ بھی دیتے رہیں، اول و آخر درود پاک کوئی بھی کم از کم 11 مرتبہ لازمی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، حق اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو، جو شخص ہمارے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور کا ساتھ دے گا وہ ہلاک اور تباہ ہو جائے گا۔ جی عثمان حسنین صدیقی۔ جناب حیدر کرار کا ہے حوصلہ زینب، جناب حیدر کرار کا ہے حوصلہ زینب، خواتین جہاں کے واسطے ہیں رہنما زینب، خواتین جہاں کے واسطے ہیں رہنما زینب، نواسی مصطفیٰ کی نور عین فاطمہ تم ہو، نواسی مصطفیٰ کی نور عین فاطمہ تم ہو، ملا سب سے نرالا ہے، ملا سب سے نرالا ہے، تجھی کو مرتبہ زینب، سلامی تیرے مرکد پر فرشتے دینے آتے ہیں، یا سیدہ زینب سلامی تیرے مرکد پر فرشتے دینے آتے ہیں، تیرے بیٹوں کے خون ہے سجادی کربلا زینب، تیرے بیٹوں کے خون ہے سجادی کربلا زینب۔ حاصل کلام شعر ہے، تیری پاکیزگی ہے آیت تطہیر سے ظاہر، تیری پاکیزگی ہے آیت تطہیر سے ظاہر، نبی کی لاڈلی بیٹی، نبی کی لاڈلی بیٹی ہے تیری والدہ زینب، کبھی دربار میں اپنے گدا ساجد کو بلوا لے، کبھی دربار میں ہم گداؤں کو بلوا لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم